देखिए मेरे नाज़रीन, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि कब कहाँ क्या होगा। लेकिन कुछ चीज़ें अलामात के तौर पर कुरान और हदीस में बयान हुई हैं, जिनको पढ़कर हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाला टाइम कैसा किस तरह का है, कैसे हालात होने जा रहे हैं। तो इसी हवाले से जो चीज़ें अभी तक हमारी समझ में आ रही हैं, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इनमें से कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो हमारी समझ से बाहर हो। बाकी होना ना होना मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। वो अल्लाह चाहे तो होता है, और वो अल्लाह नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में अनहोनी चीजें होने के लिए जा रही हैं, जिनके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, गुमान भी नहीं कर सकता। और अब ये टाइम शुरू हो जाता है, और ये जो मौसम वेदर है, तो इसमें बेइंतहा तब्दीली आने जा रही है। यानी कि अब ये मौसम बहुत ही ज्यादा बदलाव लेकर आएगा। और मेरा इन तमाम चीजों को बताने का मकसद सिर्फ यही है कि हम लोग ये जो बड़ा टफ टाइम जो हमारे सर पर खड़ा है, इसके लिए तैयारी करें, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। तो अब मौसम में आने वाले वक्त में बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और हिट यानी गर्मी का बहुत ही ज्यादा बढ़ जाना इसमें शामिल है। और कुछ कंट्रीज में कैफियत इस तरह की बनेगी जैसे कि बहुत ही ज्यादा हलचल हो रही है, अफरा तफरी का आलम, भाग दौड़ जैसे हालात जो है ना, खासकर उन कंट्रीज के अंदर, उन मुल्कों के दरमियान जिनके अंदर जो है पहले से ही जंग जारी है, और उन मुल्कों के अंदर भी जहां पर जंग लगने जा रही है। भाग दौड़, अफरा तफरी, हलचल, कुछ इस तरह की सूरत हाल इस महीने के आखिर तक पहुंचते हुए वहां पर जो है ना बड़ी तेजी से होती हुई दिखाई देगी। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इसमें जो है इन तमाम चीजों में इजाफा ही होता चला जाएगा, लेकिन कुछ चीजों में फायदे भी नजर आएंगे। और अब ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये पब्लिकली आम सतह पर आप लोगों को नजर आएगा कि गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा इस पूरी दुनिया के इंसानों के अंदर। तो होगा ये कि बात बजाय घटने के बढ़ती चली जाएगी, मामला ठीक होने के बजाय जो ना बिगड़ते चले जाएंगे, और एक छोटी सी बात को लेकर अपनों परायों के दरमियान मामला इस हद तक पहुंच जाएंगे कि जहां पर सुलह नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। तो लिहाजा आपने अपने गुस्सों को अपने कंट्रोल में रखना है और सब्र से काम लें, ठीक। और कुछ देशों के दरमियान जो है ना इस साल जंगों के नए महाज खुलेंगे। वो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इन इन कंट्रीज के दरमियान जंगें लगने जा रही हैं, तो वो लगी, हम सब लोगों ने देखा। तो अब आने वाले टाइम में कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके दरमियान जो है ना इसी साल के अंदर जो है जंग लगने जा रही है, खासकर एशियाई कंट्रीज में। मिडिल ईस्ट में तो आप लोग देख ही रही हैं, यूरोप का भी हाल आपके सामने है, और जो कुछ कंट्रीज वहां पर अभी तक जो हमें नजर नहीं आ रहा कि इस तरह की सूरत हाल नहीं है वहां पर, या आगे आने वाले टाइम में नहीं हो सकती है, तो वहां पर भी ये जंगी जुनून जो है उभरता हुआ दिखाई देगा, जिनके नतीजे में ये गिजाई अजनास की शार्टेज और सप्लाई चेन मुतासर होगी। तो जब ये मुकम्मल तौर पर सप्लाई चेन टूट जाएगी, तो होगा ये कि उसके बाद शार्टेज और महंगाई का जो बहरान इस दुनिया में बपा होगा, तो इसको एक लंबे टाइम तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देखिए, एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी, अभी भी कह रहा हूं कि अब कुछ ही दिनों हफ्तों बाद इस दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में नए नए कानून बनेंगे। अब इसका अवामी सतह पर इम्पैक्ट क्या होगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये तो वक्त के साथ साथ हम सब लोगों को अंदाजा होता चला जाएगा। और मैं यहाँ पर आप लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आपने अपने रिश्तों को बरकरार रखना है, क्योंकि जो हमें नजर आ रहा है जिसके मुताबिक रिश्तों के दरमियान बहुत ही ज्यादा खटास होगी, जिसकी बिना पर बहुत ही करीबी रिश्ते बड़ी तादाद में टूटेंगे। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो अगर इस हदीस के मुताबिक आपको इस दुनिया के अंदर इन तमाम चीजों में से कोई एक चीज भी होती हुई अपनी सर की आंखों से दिखाई दे, यानी इस तरह की कैफियत जो कि इस हदीस पाक में बयान हुई है, तो अगर वो हमें नजर आ रही है, तो फिर हमें अपने अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जितनी जल्दी हो सके अमल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और इन तमाम बुराइयों से जो कि हम लोग कर रहे हैं ना, फौरी तौर पर हमें जो है तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब ये बात 100% सही है कि हम लोग कयामत के करीबी वक्त में जी रहे हैं। देखिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक फितना जाहिर ना हो जाए, झूठ ना बढ़ जाए, बाजार करीब ना हो जाए, और जमाना सिमट ना जाए, कत्ले आम न बढ़ जाए, और माल की कसरत ना हो जाए, और लोग एक दूसरे से रिश्ता तोड़ने लगे। आप लोग इस वक्त खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस टाइम फितनों की भरमार है। वो तो जगह जगह आए दिन जो है ना ये फितने जाहिर होते चले जा रहे हैं, लेकिन इन फितनों में जो सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है, अब इस फितने को लाने की तैयारी में इसके चाहने वाले लगे हुए हैं, तैयारी जोरों पर है, और अलल ऐलान इनकी तरफ से इस बात को इस टाइम कहा भी जा रहा है। बस वो समझने वाली बात है कि कौन समझ रहा है और कौन नहीं। इस वक्त में ये जो बड़े बड़े तज्जिया निगाह सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं ना, इधर उधर की बातें बता रहे हैं कि इसका रीजन फला चीज है, फला चीज को हासिल करने के लिए ये मामला, तो ये हालात वहां पर हो रहे हैं, तो ये सब बनावटी बातें हैं जो इनकी तरफ से कही जा रही हैं। ये भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं, ये लोग भी आवाम को धोखा देना, फरेब देना, ये इनका अपना असल मकसद है, इनका अपना काम है। देखिए,
یہ جتنا بھی دجالی نیٹ ورک ہے نا، تو یہ اپنے اس مسیح کے منتظر ہیں جس کو ہم دجال کہتے ہیں. اسی کی آمد کے لیے وہ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، اور ان کی کیلکولیشن کے مطابق بس وہ اب آنے ہی والا ہے، جس کے آنے کے بعد ان لوگوں کی اس پوری دنیا پر حکومت ہوگی، کنٹرول ہوگا. اور یہ اس چیز کو لے کر اس وقت چل بھی رہے ہیں. بتانے والے کچھ بھی بتائیں، سمجھنے والے کچھ بھی سمجھیں، مگر حقیقت یہی ہے. اب ذرا غور کیجئے اس حدیث پاک میں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی. اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری چیز جھوٹ کا بڑھ جانا بتایا. آج آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہر طرف سوشل میڈیا پر بھی یہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں نا، لیڈر حکمران عام و خاص میں، یہ جھوٹ عام ہو چکا ہے. تیسری چیز اس حدیث میں اللہ کے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی کہ بازار قریب نہ ہو جائے. اس وقت میں آپ لوگ اس چیز کا ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جو چیز آج سے چند ایک سال پہلے کچھ کلومیٹر دوری پر ملتی تھی، آج کل وہی چیز ہماری اپنی گلی محلے میں دستیاب ہے. مارکیٹ بازار ایک کے بعد ایک بہت ہی قریب بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ زمانہ سمٹ نہ جائے. آپ لوگ شاید محسوس کر رہے ہوں گے کہ وقت میں برکت پہلے جیسی اب نہ رہی، یعنی دن مہینے اور سال بڑی تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. پانچویں چیز اللہ کے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتائی کہ قتل عام نہ بڑھ جائے. شاید آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ پچھلے 3-4 سالوں سے اس پوری دنیا کے اندر اب تک لاکھوں انسان قتل کیے جا چکے ہیں، بے گناہ لوگ، جن میں بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورت، یہ سب شامل ہیں. اور اس حدیث میں چھٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال کی کثرت نہ ہو جائے. آج آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کہاں وہ وقت آج سے 15-20 سال پہلے کا اور آج کا یہ ٹائم جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. گویا کہ ہم نے ان حالات کو، مال کی فراوانی کو اپنے سر کی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے. اور ساتویں اور اس حدیث کی آخری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لوگ ایک دوسرے سے رشتہ توڑیں گے. آج رشتوں کو توڑا جا رہا ہے، بلکہ رشتے جو ہے نا توڑوائے جا رہے ہیں. اور دیگر مقامات پر بھی اللہ کے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریبی زمانے سے متعلق بے شمار علامات یعنی نشانیاں بیان فرمائیں، جن کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان میں سے صرف بڑی بڑی نشانیوں کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی جتنی بھی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو ان میں سے بہت ساری پوری ہو چکی ہیں، اور جو باقی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اور وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ. اب آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹائم، یہ وقت کون سا ہے. اب دیکھیے، میں اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں کہ اچانک موت کا واقع ہو جانا، یہ چیز اس مہینے کے آخر تک پہنچتے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آئے گا. اس میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا اچانک موت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ اچانک موت واقع ہونے میں. اور یہ جو جنگل فارسٹ علاقے ہیں تو ان میں اچانک سے آگ لگتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ اس طرح کی آگ ہوگی کہ جس پر قابو پانا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا. اور یہ بھی آپ لوگ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جتنی بھی اس ٹائپ کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، وہ جن میں اکثر آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے، تو آپ نے ان آگ والی چیز سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، کیونکہ اس آگ کے حوالے سے بہت ہی زیادہ واقعات رونما ہوتے ہوئے ہم لوگ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو لہٰذا بہت ہی زیادہ ان تمام چیزوں سے احتیاط رکھیں. اگلی چیز، آپ نے غصے سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ ذرا سا غصہ یہ بہت بڑا جھگڑا فساد کھڑا کر سکتا ہے، اور کچھ عجیب قسم کی بیماریاں بھی آنے جا رہی ہیں. آپ نے جو ہے نا یہ جتنی بھی نیچرل چیزیں ہیں جن کے اندر ملاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں، پیکیج سے الگ ہو کر جینا ہے، تاکہ ہم اور آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. اور آپ لوگ یہ بھی محسوس کریں گے کہ کہیں پر بہت ہی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے نا سیلاب آ رہے ہیں، اور کہیں پر بارش کا نام و نشان بھی نہیں ہے، جس سے کہ زمین چٹک رہی ہے، خشک پڑی ہے. یعنی کہ کہیں پر بارش اتنی زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پانی اور سیلاب بے انتہا آ رہا ہے، اور جہاں نہیں ہو رہی ہے وہاں بالکل سوکھا ہو رہا ہے، اور زنا عام ہوتا چلا جائے گا. حدیث پاک میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اس امتحان میں بہت ہی کم لوگ ہیں آج کے ٹائم میں جو کہ کامیاب ہوں گے. اللہ پاک ان تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور یہ جو مڈل ایسٹ ہے، یورپ ہے، ایشیا ہے، تو ان میں کئی ایک ملکوں کے اندر جو ہے نا حکومتیں بدلتی ہوئی دکھائی دیں گی، جو کہ کافی وقت سے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ تھے نا، وہ اترتے ہوئے، چہرے بدلتے ہوئے دکھائی دیں گے. اچانک سے ان کا اقتدار جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور نسل پرستی، قوم پرستی، مذہب، ثقافت، یہ چیزیں اب اس دنیا میں بہت ہی زیادہ بڑے لیول پر پڑیں گی. اور خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ٹائم شروع ہو رہا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے. دیکھیے، اور اس دنیا کے اندر یہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی شخصیت دنیا کے لحاظ سے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان میں سے جو ہے نا کئی ایک کی جو ہے نا اچانک موت واقع ہو سکتی ہے، کئی ایک کی، جس کی بنا پر معاملات بجائے سدھرنے کے اور خرابی ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ جو گلیشیئر ہوتے ہیں نا،
تو یہ بہت ہی زیادہ بڑے لیول پر پگھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پانیوں سے متعلق میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ چاہے جنگ ہو، وہ چاہے قدرتی آفات ہو، وہ چاہے آگ لگے، وہ چاہے کوئی حادثہ ہو، تو اس میں جو ہے نا پانی کا ایلیمنٹ آپ کو بدستور چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا ان کو شارٹیج لگنے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ خاص اور عام دونوں میں کہ جو جیسا کرنا چاہے گا یا کرے گا، جس کے ساتھ بھی نیگیٹو چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو ہوگا اس کا الٹا ہی۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی کو مٹانے کے لیے سوچے گا، ختم کرنے کی سوچے گا، تو وہ خود ختم ہو جائے گا، خود مٹ جائے گا۔ اور اس سال یعنی 2026 سے آپ لوگ دیکھو گے کہ درجنوں ملکوں کے جغرافی اسٹیٹس باؤنڈریز جو ہے نا وہ چینج ہو گئی ہیں۔ اور یہ باؤنڈریز جغرافی جو ہے نا کئی ایک ملکوں کے یورپ میں بھی ہو سکتے ہیں، ایشیا میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کس طرح کے ہوں گے وہ میرا رب ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیے وقت آہستہ آہستہ جو ہے نا ان تمام چیزوں کو دکھاتا ہوا چلا جائے گا، ہم لوگ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ ایسے ایسے لوگ بے نقاب ہوں گے، ایسے ایسے اسکینڈل سامنے آئیں گے جن کو لوگ سوچتے تھے کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس بندے کی حقیقت حال آپ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ منکشف کر دے گا، کھول دے گا۔ دوسری چیز، جنہوں نے اسلام دین کو اسلامی لبادہ اوڑھ کر، جن کو علماء سو کہا جاتا ہے، اندر خانے اپنی خواہش کے لیے، اپنی ہوش کے لیے، اس دنیا داری کے لیے دین کے پرچکے اڑائے، تو اب آگے ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے، میں یہ زیادہ نہیں بولتا ان کے حوالے سے، لیکن جو ہوگا تو وہ بھی بہت جلد آپ لوگ ملاحظہ کر لیجئے گا۔ اسی سال یعنی 2026 اس کی شروعات ہے، تو لہٰذا ان سو کالڈ مولویوں سے، لیڈروں سے اپنے ایمان کو بچائیے، ان فرقہ پرستوں سے اپنے آپ کو بچائیے، وہ سب سے زیادہ قرآن اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف جو نا غور و فکر کیجیے، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور اپنے اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، کیونکہ اب یہ دنیا اسی طرف ہمیں جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ آپ مانو یا نہ مانو، یا آپ کی مرضی، لیکن ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو قیامت کی جتنی بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں نا، اب یہ تمام تر معاملات اسی طرف جا رہے ہیں جن میں یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہے نا پوری ہونی ہے۔ تو تب تک وہاں تک پہنچتے ہوئے نا، یا ان نشانیوں کے ساتھ، یا ان سے پہلے، یا ان کے ظاہر ہونے کے بعد کیا کچھ کس طرح کا ہوگا، اس کے بارے میں شاید مجھے آپ لوگوں سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔